نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اہل ایمان کو خطاب ہے. اذا تداینتم، تداین دین سے ہے، دال یہ نون. دین میں دو چیزیں، ایک ہوتا نا قرض اور ایک ہوتا دین. دین میں وقت اور اجل کو دخل ہوتا ہے. وقت یعنی کتنے وقت کے لیے، اور اجل یعنی مقرر مدت، اس کا پھر ایک لمٹ ہوتی ہے. قرض میں یہ نہیں ہوتا، یہ فرق ہے دونوں میں. قرض کوئی بھی چھوٹا موٹا لین دین جس میں ٹائم پیریڈ مقرر نہیں ہوتا، لیکن دین میں مقرر ہوتا ہے. اتنا مال اتنے عرصے کے لیے، فلاں تاریخ یا فلاں دن کے لیے یا دن تک کے لیے. الی اجل مسمی، مقرر مدت تک کے لیے جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قرض کا لین دین کرو. تداین باب تفاعل یعنی ایک دوسرے کے ساتھ باہم. تو کیا کرو؟ فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو. کیوں؟ اس لیے مال ویسے بھی فتنے کا سبب ہے، اور مالی معاملات کا بگاڑ تعلقات کا بگاڑ ہو جاتا ہے، رشتہ داریوں تک کو منقطع کرنے کا سبب بن جاتا ہے. چھوٹی موٹی چیز اگر کوئی، جیسے آپ کی سوئی نہیں مل رہی ہے، آپ ہمسائے سے سوئی منگوا لیتے ہیں، عاریتاً لے لیتے ہیں، پھر اس کو واپس کر دیتے ہیں. یا اسی طرح کوئی مہمان آ جاتے ہیں، آپ بڑے برتن لے آتے ہیں کہیں سے، یا کچھ اور اسی طرح کا لین دین چلتا رہتا ہے. مثلاً آپ دکان پہ کھڑے ہیں، کچھ خرید رہے ہیں، آپ کے پاس چینج نہیں، دوسرا آپ کو آفر کر دیتا ہے، اچھا میرے پاس چینج ہے، آپ یہ ابھی دے دیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ چھوٹا موٹا قرض ہے، یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہوگا کہ کسی شخص کو کوئی بزنس شروع کرنا ہے اور اس کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ آپ سے پیسہ لینے کے لیے آتا ہے. اب کیا ہوگا کہ اسے لکھا جائے گا. عموماً اس کو بد اعتمادی سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ بد اعتمادی کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے. اب لکھنے کے لیے بھی کچھ اصول، ضابطے، قاعدے، کچھ طریقے اور سلیقے ہیں. وَلْيَكْتُبْ، کیا طریقہ ہے؟ لکھ لے، چاہیے کہ لکھ لے. بینکم، تمہارے درمیان، کاتبن، کوئی لکھنے والا، کوئی بھی لکھنے والا ہو سکتا ہے جس کو بھی لکھنا آتا ہو. یہ نہیں کہا مرد ہو یا عورت. بالعدل، انصاف کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک بات لکھے. کاتب کا عادل ہونا ضروری ہے، کاتب کے لیے عدل شرط ہے. ولا یأبی کاتب، اور کاتب کو انکار نہیں کرنا چاہیے. ان یکتبا، کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اس کو اللہ نے سکھایا ہے. اللہ نے اس کو ایک نعمت دی ہے، لکھنا سکھایا. علمہ بالقلم، قلم کا استعمال سکھایا. اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. لہٰذا اس نعمت کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ کہ جب وہ دوسروں کے کام آئے گا. فلیکتب، چاہیے کہ لکھے. جب اسے لکھنے کو کہا جائے کسی کاتب کو تو اسے لکھنا چاہیے، لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. ولیملل، اور چاہیے کہ املا کرائے، ڈکٹیٹ کرائے، لکھوائے. املل یملل، املال، لکھوانا. امللت الکتاب، کاتب پر کتابت کا کام ڈالا. اور اس کا روٹ ہے میم لام لام، ملل. ملل کہتے ہیں بوریت کو. لکھنا بھی بذات خود ایک انسان کو تھکا دینے والا کام ہوتا ہے. تو جب آپ کسی سے کہتے ہیں اچھا یہ لکھ لاؤ، تو ایک طرح سے آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ملول کرتے ہیں. ملول رنجیدہ ہے، یعنی اس پہ ایک بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک اس کی روٹ یا روح ہے لفظ کی. ولیملل، اور چاہیے کہ املا کرائے. الذی، وہ شخص، یعنی ایک قرض دینے والا، ایک لینے والا. اب کون املا کرائے گا؟ دینے والا کرائے گا یا لینے والا کرائے گا؟ علیہ الحق، لینے والا، وہ جس پر حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ بولے گا کہ کتنا وہ لے رہا ہے. اب یہ کیوں کہا گیا کہ قرض لینے والا لکھوائے؟ اس لیے کہ دینے والے کے بولنے کے انداز سے بھی ایک احسان جتانے کا پہلو نکلتا ہے جو کسی بدمزگی کی وجہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو دے رہا ہے ہو سکتا ہے وہ زیادہ لکھوا دے، لیکن لینے والا بھی کم لکھوا سکتا ہے. اور جب وہ کم لکھوائے تو پھر دینے والا بول بھی سکتا ہے
لیکن اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں. آپ سوچیں یہاں پر جو طریقہ بتایا گیا, جو سلیقہ بتایا گیا کہ پہل کون کرے, یہ کام کس کے حصے میں آ رہا ہے؟ قرض لینے والے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ اللہ کا تقویٰ کرنا, ٹھیک ٹھیک لکھوانا. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کرے. بخس کمی کو کہتے ہیں کسی کے مال, عزت, جان, کسی بھی چیز میں کمی کے لیے استعمال ہوتا ہے, عام لفظ ہے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا, اور اگر وہ شخص جس پر حق ہو یعنی قرض لینے والا بے وقوف ہو, او ضعیفاً یا کمزور ہو, بیمار ہے یا بچہ ہے, دونوں لحاظ سے کمزوری ہو سکتی, یا بوڑھا ہے, بوڑھا, بچہ, بیمار. او لا يستطيع ان يمل, یا نہیں استطاعت رکھتا کہ املا کرا سکے, مثلا بول نہیں سکتا, گونگا ہے, ہوا وہ خود. فَلْيُمْلِلْ, تو بھی نہیں کہا گیا کہ املا کرائے قرض دینے والا, کہا نہیں. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ, چاہیے کہ املا کرائے, لکھوائے اس کا سرپرست, گارڈین, بالعدل, انصاف کے ساتھ. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بار بار عدل کی بات ہو رہی. ساتھ کیا کرو؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ, گواہ بنا لو. اس قرض کی جو ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے, لکھا ہو رہا ہے, اس پہ گواہی طلب کر لو. استشہاد, استفعال. کتنے گواہ لاؤ؟ شہیدین, 2 گواہ لاؤ. کون سے 2 گواہ؟ من رجالکم, اپنے مردوں میں سے, یعنی ایک کی گواہی نہیں کافی, 2 لانے ہوں گے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, اور اگر 2 مرد نہ ملے اور 1 مرد ہو تو فرجلن, 1 مرد ہو جائے, وامرأتان, اور 2 عورتیں ہو جائیں, کیونکہ مرد بھی 2 ہوں گے, اور اگر 1 مرد ہے تو اس کے مقابلے میں عورت پھر وہ بھی 2 ہوں. یعنی بنیادی طور پر گواہی کیا ہے؟ 2 مردوں کی ہے. اگر 2 مرد نہیں ہے اور 1 ہے تو پھر بھی بنیادی طور پر دوسری طرف کیا ہوگی؟ 2 عورتیں ہوں گی. ممن تردونا, ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو, یعنی اپنی مرضی کے پسند کر کے لاؤ. من الشہداء, گواہوں میں سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس شہر یا علاقے گھر سے سب مرد ختم ہو گئے ہیں, اس لیے مراد اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری مرضی کے نہ ہو اور اس کے مقابلے میں کسی اور کو تم چاہو تو پھر 2 عورتیں. ان تدلہ, یہ ان نہیں ہے, ان ہے, یہ جاننا ضروری ہے, ورنہ ان کا کیا معنی عموماً کر جاتے ہیں لوگ, اگر بھول جائے. نہیں, اگر نہیں ہے یہاں. ان مبادہ یا تاکہ, یہ 2 لفظوں سے ترجمہ کر سکتے ہیں آپ, اگر سے نہیں کریں گے. مبادہ, کہیں ایسا نہ, خدا نہ خواستہ, جس طرح ہم کہتے ہیں نا, خدا نہ خواستہ ایک بھول جائے تو کیا کرے؟ فتذکرہ, یاد کرا دے, احداہما, ان میں سے ایک, الاخرى, دوسری کو. تو بنیادی طور پر گواہی یہاں بھی ایک ہی کی ہوئی. پہلے میں ساری آیت کو آخر تک تفسیر کر جاؤں گی, پھر میں عورت کی گواہی پہ آؤں گی. ولا یأبی الشہداء, اور انکار نہ کریں گواہ, اذا ما دعوا, جب وہ بلائے جائیں گواہی دینے کے لیے, ان کو آنا پڑے گا. ولا تسأموا, اور تم سستی نہ کرو. تسأموا, سین حمزہ میم, سأم, سأم کہتے ہیں ملال, تھکنا. اور مت تھکو, ان تکتبوہ, کہ تم اس کو لکھ لو. لکھنے میں سستی کا مظاہرہ نہ کرو. صغیرن او کبیرن, چھوٹا ہو یا بڑا. چھوٹا اور یا بڑا سے مراد یہ نہیں کہ اگر آپ نے کسی سے راہ چلتے 5 روپے ادھارے لیے تو وہ بھی لکھنے بیٹھ جاؤ. چھوٹے بڑے سے مراد یہ کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ 5 lakhs only, تو وہ only کا جو ہے, اگر اس میں چھوٹا فگر بھی آگے آ رہا ہے, 5 lakhs 500 5 روپیز, تو 5 روپیز تک لکھو, یہ مراد ہے. یعنی وہ 5 روپیز تو لکھے جائیں گے جو ایک بڑے فگر کے ساتھ دین میں آ رہے ہیں, لیکن وہ 5 روپیز نہیں لکھنے کا کہا جا رہا یہاں پر جو آپ وقتی طور پر کسی سے چھوٹا موٹا پیسہ لیتے ہیں. الی اجلہ, اور اس میں وقت کی مدت کا شمار بھی ضرور کرو کہ کب تک کے لیے قرضہ لیا جا رہا ہے. ذالکم اقسط عند اللہ, یہ باتیں اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف پر مبنی ہیں. اگر اس طریقے سے کام کرو گے تو زیادہ اچھا ہوگا. واقوم, اور زیادہ قائم رکھنے والی ہیں للشہادت, گواہی کو, یعنی اس طرح گواہی زیادہ بہتر طور پر دی جا سکے گی. وادنا, اور زیادہ قریب ہے, اللہ ترتابو, کہ تم شک میں نہیں پڑو گے, یعنی شک سے بچنے کے لیے. الا ان تکون تجارتا حاضرتا, ہاں مگر تجارت جو دست بدست جس کا لین دین ہو رہا ہو, جیسے کسی دکان پر آپ جاتے ہیں اور آپ کچھ پیسے پے کر دیتے ہیں اور چیز لے لیتے ہیں, تو ان سب چیزوں کو لکھنے کی ضرورت ہے, اگرچہ وہ بھی واچرز وغیرہ بن جاتے ہیں. تو دیرونہا, تو دارا یدیرو, ادارا یدیرو, باب فعل ہے یہ, ادارا یدیرو ادارتن, یہ جو ادارہ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں, وہ بھی اسی سے ہے, چلانا پھیرنا, کیونکہ اس کو بھی چلایا جاتا ہے نا, اور اسی لیے عربی میں مینیجر کو مدیر کہتے ہیں. پھر
چلانے والا. بینکم آپس میں. حاضرتن کا یہاں آپ تھوڑا سا معنی سمجھ لیں کہ جس میں قیمت اور سودا دونوں موجود اور حاضر ہوں، یعنی وہ آئٹم بھی موجود ہو جو آپ لے رہے ہیں اور دوسری طرف پیسے بھی موجود ہوں، آمنے سامنے معاملہ ہو رہا ہو، یہ ہے حاضرتن. فلیس علیکم جناح، تو پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا کہ تم نہ لکھو اس کو، یعنی پھر نہ بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں. جیسے آپ کسی دکان پہ جا کر 10 روپے دے کے سویٹس کا ایک پیکٹ خرید لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو نہ بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب تم باہم خرید و فروخت کرو، یعنی بڑے بڑے تجارتی معاملات طے کرو، یہ مراد ہے. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان دیا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو. یہ نقصان کس چیز کا؟ کہ ان کو وقت بے وقت تنگ نہ کرو، ایسی سچویشن میں نہ ڈالو کہ جس سے ان کی عزت پہ حرف آئے یا انہیں کوئی الزام نہ دو. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تمہاری طرف سے گناہ ہوگا، تمہارے حق میں گناہ لکھا جائے گا. یعنی یہ اذیت رسانی کاتب یا گواہ کے لیے کہ اسے مجبور کیا جائے کاتب بننے کے لیے یا گواہ بننے کے لیے یا پھر گواہی کو بدلنے کے لیے، تو یہ گناہ کی بات ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تقویٰ کرو گے تو اللہ تم کو سکھا دے گا. حقیقی علم کا راز تقویٰ ہے، اللہ کا خوف. اگر انسان اللہ سے ڈرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور راستہ دکھا دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی کاتب ہی نہ ملے، لکھنے والا ہی نہ ہو، وہاں پر کسی ایسے علاقے میں ہو اور قرضے کی ضرورت پیش آ جائے. مثلا یہاں پاکستان میں کچھ افغانی آ کر رہتے ہیں، کوئی سوڈانی رہتے ہیں، اور وہ یہاں کے لوکلز نہیں جانتے نہیں، خواہ وہ 1 سال کے لیے رہ رہے ہیں، لیکن ایک طرح سے ان کی سفری کی کیفیت ہے، ان کو کوئی ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کون ہے، اور یہ ڈر ہو کہ یہ پیسے لے کے بھاگ جائے گا. تو ایسی صورت میں کیا کرو؟ فرحان مقبوضہ، تو گروی رکھ لو، رہن رکھ لو. رہن وہ چیز جو بطور ضمانت کسی کو دی جائے. مثلا آپ اپنا زیور کسی کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بدلے مجھے اتنا قرض دے دے. مقبوضتاً، قبضہ کی ہوئی. اور رہن رکھوانا یا رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 وسق جو پر رہن رکھی ہوئی تھی، جو آپ اپنے گھر والوں کے گزارے کے لیے اس سے بطور قرض لیے تھے، حالانکہ آپ سفر میں نہ تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ رہن صرف سفر میں ہو، کہیں پر بھی اگر کوئی تم پر اعتماد نہیں کرتا تو پھر رہن رکھ کے، گروی رکھ کے تم چیز لے سکتے ہو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کرے، امنا، امن میں آ جائے، یعنی اگر قرض دینے والے کو مقروض پر اعتماد ہو اور اس سے رہن اور ضمانت نہ لے تو کیا ہو؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ امانت اور قرض کو ادا کر دے، یعنی کسی کے بھروسے اور اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، کیونکہ یہ معاملات کبھی بھی درست ہو نہیں سکتے جب تک دل میں خدا کا خوف نہ ہو، خصوصاً مال بہت بڑا فتنہ ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، یعنی کسی کے فائدے کے لیے یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے صحیح واقعات کے اظہار سے پرہیز نہ کرو. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو اس کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گناہگار ہوگا. یہ بڑی ڈفرنٹ ٹرم ہے جو یہاں استعمال ہوئی کہ دل گناہگار ہو، اس کا مطلب ہے، اور اس سے آگے پھر آ جائے گا کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. کتنا لنک ہے ان دونوں آیتوں کا. اس کا دل گناہگار ہوگا، اس کا مطلب ہے کچھ گناہ دل سے بھی ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا گناہ بدگمانی کسی کے بارے میں رکھنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ دل درست ہو گئے تو سارا جسم درست ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور جو تم کرتے ہو وہ سب اللہ کو پتا ہے، تمہاری ہر حرکت سے خوب واقف ہے. اب چند باتیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹری نہیں ہے، یہ جو لام چاہیے اور چاہیے یہ سب ایک طرح سے مشورے ہیں. ایسا قانون نہیں ہے کہ جو لازماً امپلیمنٹ ہوگا اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو وہ مجرم قرار پائے گا. مثلا اگر 2 لوگوں نے آپس میں قرض کا لین دین کیا، گواہ نہیں بنائے اور لکھا نہیں،
تو یہ نہیں کہ پکڑ کے ان کو جیل میں ڈالا جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ جن کو کرنا ہر صورت میں لازم ہے، یہ ان کے خیال میں اور کچھ اور علماء کے خیال میں بھی. اس آیت میں آپ دیکھیں کہ ایک سے زیادہ چوائس ہیں آپ کے پاس. آپ لکھ لیں، آپ گواہ بنا لیں، آپ گواہ نہیں ہے، لکھا نہیں جا رہا تو آپ رہن بالقبض پہ معاملہ کریں، گروی رکھ لیں، بہت ساری چوائس ہے. اب یہ ہے کہ انسان جب یہ سب کچھ زبانی پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک چیز سیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب عملی طور پر اسی کام کو کرنے کی باری آتی ہے تو پھر انسان تھوڑے کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک کر رہا ہوں یا وہ ٹھیک کر رہا ہوں. تو اس میں یہ کہا گیا کہ تمہیں اللہ سکھا دے گا. سکھانے سے مراد یہ کہ وہ کام کرنا سکھا دے گا. یعنی جان تو لیں گے ہم کرنے سے پہلے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب کرنے لگتے ہیں تو کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ ایک ریسیپی بک میں کیک بنانے کی ریسیپی پڑھتے ہیں تو آپ کھل اٹھتے ہیں، ہاں بہت مزے کا بنے گا، ایک تصور میں بنا لیتے ہیں اس کو اور بن جاتا ہے، وہ اس کی شکل بھی آپ کے سامنے آ جاتی. لیکن جب آپ کچن میں جاتے ہیں اور چیزیں مکس کرنے لگتے ہیں اور وہ شکل آپ کی تصور کے خلاف آنے لگتی ہے تو وہ ایک سوچ میں اور ایک علم اور عمل میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب اس وقت آپ بار بار کتاب دیکھتے اچھا یہ کریں یا نہ کریں، اچھا یہ اتنا ہو گیا، اتنے منٹ، اتنا، کبھی گھڑی دیکھتے ہیں کبھی کچھ. تو اس صورت میں یہ کہ وہ کام کرنے کا جو ڈھنگ ہے وہ تمہیں سکھائے گا. کب؟ جب تمہارے اندر تقویٰ ہوگا. تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایسا احساس کہ انسان خدا ہی کے لیے کرے جو کچھ کرے. اور جب کوئی چیز خدا کے لیے انسان کرتا ہے تو اس میں نہ تو کسی کو دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے، نہ کسی پہ ظلم ڈھانا، اور نہ خود اپنے آپ کو ظلم کے لیے پیش کرنا. تو اس چیز کی یعنی عملی طور پر امپلیمنٹیشن تم کو سکھا دے گا. اس آیت کے ریفرنس میں تو یہ بات ہے، اور عام طور پر بھی یعنی جنرلی بھی یہ بات ہے کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کام کرنا سکھا دے گا، علم سکھا دے گا. انسان کسی بھی کام کو جب صحیح طور پر کر سکتا ہے جب اس میں تقوی کی آمیزش ہو. آیت دین میں ہی ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. یعنی لکھوانے والا مقروض ہے، جب وہ لکھواتا ہے تو گویا ایک طرح سے وعدہ کر رہا ہے سب کے سامنے. اور دوسری بات یہ کہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے، اور تیسری یہ کہ لینے والا اگر واپس نہیں کرے گا تو خسارے میں مبتلا ہو جائے گا. تو اس لیے اسے کہا گیا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ. تجارتاً حاضرتاً اور بیع دونوں میں فرق ہے. ایک جگہ پر ہے تجارتاً حاضرتاً، ٹھیک ہے، جیسے آپ کسی بھی دکان پہ جا کے کوئی چیز خریدتے ہیں، دینے والا آپ کو دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ نہ بھی لکھا جائے تو کیا ہوگا؟ یعنی حاضر تجارت سے مراد یہ کہ فوری طور پر لین دین، پیسہ دے کے ختم معاملہ، نہ لکھا کہ کوئی بات نہیں. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، یہاں معاملہ حاضرتاً کا نہیں ہے. مثلاً آپ ایک کمپنی سے کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو 1 سال تک کوئی چیز سپلائی کرے گی، ٹھیک ہے. اب وہ کمپنی آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد وہ چیز تیار کرانا شروع کر دیتی ہے 1 سال کے لیے. اب آپ 6 مہینے کے بعد کہتے ہیں جی نہیں بس اتنا خرید لیا، آگے میں نہیں خرید رہی. اب اس میں آپ نے اس کو نقصان پہنچایا کہ آپ کے اس تجارت کے بھروسے پر اس نے انویسٹمنٹ کی اور آپ نے بیچ میں معاہدہ توڑ دیا. تو پھر یہاں پر گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے میں نے یہاں بتایا تھا کہ ایک تو روز کی تجارت ہے، لین دین، خرید و فروخت، اور ایک بڑے معاہدے. یعنی یہاں تبایعتم باہم خرید و فروخت کے ایسے معاہدے کہ جو لانگ ٹرم ہو، ٹھیک ہے. حاضرتاً کے علاوہ یعنی فوری پیمنٹس کے علاوہ جو لمبی جیسے کانٹریکٹس چلتے ہیں. مثلاً آپ کی دکان ہے ہوزری کی، آپ کسی فیکٹری کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، جی آپ ہمیں 1 سال تک مال سپلائی کریں، اور وہ آپ کو کہتے ہیں اگر آپ 1 سال تک لیں تو ہم آپ کو اتنا سستا دیں گے. آپ ان کو اپنی 1 سال کی ڈیمانڈ بتاتے ہیں، سال کے آدھے میں 50% مال لینے کے بعد آپ کہتے ہیں جی نہیں اب ہم نہیں لے رہے. تو آپ 50% جو لے چکے ہیں اس میں تو آپ نے کنسیشن لیا، اور دینے والے نے اس لیے آپ کو دیا کنسیشن کہ آپ اس سے لمبے عرصے تک لے رہے ہیں. تو ایسی صورت میں جو ایسے معاہدے ہوں اس پر گواہوں کو ہونا چاہیے، کیونکہ جو وقتی لین دین ہے اس میں تو پیسے دیے، چیز لی، گھر گئے، قصہ ختم. کوئی گواہی کا یا کسی اور چیز کا مسئلہ نہیں رہا، یا ضروری نہیں کہ اس کو لکھا جائے، یا چھوٹی چھوٹی پرچون کی چیزیں آپ خرید رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں بلز کا بنایا جانا ضروری ہوتا ہے، یا وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، یا اور کسی بھی ایسی وجہ. ٹھیک ہے نا. 2 عورتوں کی گواہی کا مسئلہ کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے، اس میں صرف مالی معاملات کی بات ہے، اور وہ بھی 2 اکٹھی نہیں دیں گی،
ایک وقت میں ایک ہی دے گی. گواہی اصلاً ایک ہی ہے, دوسری صرف سپورٹ کے لیے ہے, مدد کے لیے ہے, انکریجمنٹ کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مالی معاملات گھر سے باہر سے تعلق رکھتے ہیں. جو گھر کے اندر کے معاملات ہیں جیسے نسب ہے, رضاعت ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کے معاملے میں گواہی دیتے ہوئے عورت بہت کانفیڈنٹ محسوس کرتی ہے اپنے آپ کو, تو وہ اس کی حیثیت میں بھی فرق آ جاتا ہے. مثلا اگر آپ سے کوئی شخص کھانا پکانے کے بارے میں بات کرے تو آپ کس طرح بات کریں گی؟ مجھے پورا یقین ہے آپ میں سے ہر خاتون مجھ سے زیادہ بہتر اچھے طریقے سے بات کر سکتی اس موضوع پر. لیکن اگر آپ سے کوئی کسی بینکنگ سسٹم کی بات کرے تو شاید چند ایک کے سوا کوئی بات نہ کر سکے. تو فرق آ گیا نا. آپ کھانا پکانے کے بارے میں کیوں بہتر بات کر سکتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کا روزمرہ کا ایک شغل ہے یا ایک انٹرسٹ ہے. ایک دفعہ میں کہیں انٹرویو دے رہی تھی, یہ ورلڈ سروس ہوتی, انہوں نے مجھ سے جتنی باتیں کی میں اتنا تیز بولتی گئی, آخر میں آ کہتی اچھا آپ کون سا کھانا اچھا پکا سکتی ہیں؟ تو میں نے کہا ذرا سوچنے دیں مجھے, اس لیے کہ جو پکانا جانتی تھی وہ بھول چکی ہوں. تو مجھے واقعی ٹائم لگا اور مجھے اس کہنے کہ اچھا آپ ریسیپی بتائیں. تو میں نے کہا اچھا ذرا ٹھہر جائیں. تو جتنا ٹائم وہ 15 منٹ باقی باتیں میں نے خوب بولی وہ وہاں آ کے بالکل ختم ہو گئی. تو بالکل اسی طرح یہ ہے کہ جو کسی شخص کا ماحول یا جو اس کی سوچ یا جو اس کا اٹھنا بیٹھنا کرنا ہو, اس میں وہ سوچے بغیر یا اس کی ایسی عادت ہو جاتی کہ اس کو سوچنا نہیں. مثلاً آپ کسی رستے پہ چلنے کے عادی ہیں, آپ روزانہ گاڑی لے کے جاتے ہیں, آپ کو سوچنا نہیں پڑتا آپ نے ادھر موڑنا, آپ باتیں کر رہے ہوتے اور موڑتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں پہلی دفعہ جا رہے ہو اور اسی طرح باتیں کرتے چلے جا رہے ہو تو آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. تو یہ قدرتی بات ہے. اسی لیے اسلام نے صرف اس معاملے میں کہ جہاں پر اس کا فیلڈ نہیں وہاں اس کو ایک سپورٹ دے دی, اور جو اس کا اپنا فیلڈ ہے اور جس میں وہ کسی بھی مرد سے زیادہ بہتر بات کر سکتی ہے وہاں اس کو کہا تمہاری اکیلی کی بھی کافی. ٹھیک ہے نا, اتنی سی بات ہے. یہ نیوز ویک ہے مارچ 2795 کا. اس میں آپ دیکھیں گے کہ عورت اور مرد کے ذہن کا جو ٹیسٹ لیا گیا اس کے کچھ ریزلٹس ہیں. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ the new science of the brain. یہ برین ڈیکیڈ ہے نا. ویسے بھی آج کل جتنی تحقیقات برین کے اوپر ہو رہی ہیں وہ کسی اور چیز پر نہیں, یعنی موضوع ہے اس عشرے کا. تو یہ اس کا عنوان ہے why men and women think differently. یعنی تھنکنگ کا فرق سبب کیا ہے؟ کیا صرف ماحول ہے یا وہی ہارمون کیمسٹری ہے یا کچھ اور ہے؟ تو یہ جو کچھ ہے میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گی. یہ لکھتی ہیں کہ آج کل مرد اور عورت کی برابری کی بات بہت ہوتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت ہر لحاظ سے مردوں کے برابر ہے اور وہ ان سب فیلڈز میں اتنی ہی ایفیشنسی سے کام کر سکتی ہے جن میں مرد کرتے ہیں. ایک طرف تو یہ بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف سائنسدان خود پروو کر رہے ہیں کہ مرد اور عورت میں صرف جسمانی ساخت ہی کا نہیں بلکہ دماغی ساخت, یعنی دماغ کی جو صنعت ہے یا اس کا جو وزن ہے یا اس کا جو اسٹرکچر جسے کہنا چاہیے, اور اس کے فنکشن میں بھی بہت بڑا فرق ہے. یعنی ساخت اور فنکشن دونوں میں, اسٹرکچر اور فنکشن دونوں میں فرق ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں مرد اور عورت کے دائرہ کار کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کے حوالے سے بات کی جائے تو اس پر کم توجہ دی جاتی ہے, جبکہ اس کے برعکس سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی پروف مل جائے تو اس کو زیادہ اوتھینٹک مانا جاتا ہے. اسی حوالے سے یہ نیوز ویک سے لیا گیا آرٹیکل ہے جس میں سائنسدانوں نے تجربے سے یہ بات ثابت کی ہے کہ مخصوص حالات میں مردوں اور عورتوں کی دماغی حالت کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے سوچنے کا انداز, فیصلے کی قوت, جذبات اور احساسات, خوشی اور غم کی فضا میں رد عمل وغیرہ کس قدر مختلف ہیں. سوچنے کا انداز, فیصلے کی قوت, جذبات اور احساسات, خوشی اور غم کی فضا میں رد عمل. نئی ٹیکنالوجی کا استعمال, یہ دو طرح کی ہے جس سے یہ تجربات کیے گئے ہیں. نمبر 1 پیٹ اسکین, پوزیٹرون امیشن ٹوموگرافی, اور دوسرا ہے FMRI, فنکشنل میگنیٹک ریسورس امیجنگ. ان طریقوں میں کچھ مردوں اور عورتوں کو تجربے کے لیے چوز کرنے کے بعد ان میں ریڈیو ایکٹیو گلوکوز کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے اور پھر خاص مشینوں کے ذریعے دماغ کے مخصوص ایریا کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے جو مختلف سچویشنز میں کم یا زیادہ گلوکوز استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو پتہ چل گیا نا کہ ٹیسٹ ہوا کیسے. جو حصہ زیادہ گلوکوز استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہوگا
یعنی اسی دوران ان کو مختلف تصاویر یا موویز وغیرہ دکھا کر ان کے دماغ کو مصروف رکھا جاتا ہے. جب یہ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو جن پر ٹیسٹ ہوتا ہے انہیں مصروف رکھا جاتا ہے. کس طرح؟ مختلف تصویریں دکھا کے یا موویز دکھا کر. اس سلسلے میں جو کچھ انٹرسٹنگ فائنڈنگز سامنے آئیں وہ مدرجہ ذیل ہیں. نمبر 1، غمگین صورتحال میں عورتوں کے دماغ کا مردوں کے مقابلے میں 8 گنا بڑا حصہ کام کرتا ہے. اسی لیے عدت کی بات شاید آتی ہے، 4 مہینے 10 دن والی. یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ تر ڈپریشن کا شکار جلدی ہو جاتی ہیں. نمبر 2، دونوں کی فیس ریڈنگ کی قابلیت مختلف ہے. مرد عورتوں کے سیڈ فیسز جلدی ریکگنائز نہیں کر سکتے، اسی لیے عورت اگر موڈ بنائے ہوئے تو وہ اور بن جاتا ہے اس کا کہ مرد نے اس کو. عموماً عورتیں یہ کہتی ہیں نا کہ شوہر توجہ نہیں کرتے، احساس نہیں رکھتے. خیر، تیسری بات، عورتیں آوازوں کی ٹون کو زیادہ پہچانتی ہیں، یعنی دوسرے شخص کی بات کے انداز سے سمجھ جاتی ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے. اگلی بات، عورتیں ریزن کو ایموشن سے علیحدہ نہیں کر سکتی، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ریزن اور ایموشن. 5ویں بات یہ ہے کہ جب بلینک مائنڈڈ کیا جائے تو دونوں کے دماغ کے مختلف حصے کام کرتے ہیں، یہ الگ الگ. عورت کے ہارمونز کا اس کی جسمانی کارکردگی اور جسمانی کیفیات پر اثر. ایک بہت امپورٹنٹ تحقیق کے مطابق عورتوں میں زمانہ حیض کی مدت گزر جانے کے بعد مینوپاز عورتوں کے دماغ کے میموری سینٹر میں چند اہم تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. ایک سٹڈی کے مطابق اس حصے کے برین سیلز مرنا شروع ہو جاتے ہیں. کون سے حصے کے؟ میموری سینٹر کے. جبکہ مردوں میں یہ عمل کافی دیر سے شروع ہوتا ہے. یاد رہے کہ مینوپاز کی عمر ہر خاتون میں مختلف ہو سکتی ہے اور یہ 40 سے 60 سال کے درمیان کا رینج ہے. حیض کے دنوں میں عورتوں کے اندر ہارمونز کے لیول میں تبدیلی کی وجہ سے ان میں غصہ یعنی ڈپریشن وغیرہ عام ہوتا ہے. اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد بھی عورتوں میں ڈپریشن بہت عام ہے. یہاں تو میں نے کبھی نہیں سنا تھا، میری ایک بیٹی جب باہر پیدا ہوئی تو وہاں یہ چیز بہت عام تھی، تو مجھے بھی کچھ ہونے لگا سن کے. اس سے پہلے حالانکہ 2 بیٹیاں پیدا ہوئی تو مجھے اس کی نہ خبر تھی نہ ہوا کچھ. اچھا جناب، اس کے بعد یہ لکھتی ہیں، اب اگر اس ساری صورتحال کا موازنہ اسلامی احکامات سے کریں تو بہت سے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. 2 عورتوں کی گواہی کا مسئلہ. ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی جسمانی کمزوریوں کے علاوہ جن کا اقرار نہیں کیا جاتا، اس کی یادداشت مینوپاز کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی ریزن دیا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے. اس میں نے کسی اور سے بھی ڈسکس کیا، وہ جو ان کا ترجمہ ہے نا کہ ان کو ان کے معنی میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو کیا بھی جا سکتا ہے اور اس صورت میں لام محذوف مانا جائے گا، لِأَن، تاکہ اگر، یعنی ان کو ڈائریکٹ ان میں نہیں بلکہ لِأَن کے معنوں میں عربی قاعدے کی روح سے تاکہ اگر بھی کیا جا سکتا ہے، تو ابلیغ لگا کے تاکہ اگر بھی لکھ لیں. عورت کا دائرہ کار اس کا گھر. عورت کو جو ایموشنز دیے گئے ہیں ان سے کام لیتے ہوئے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے میں بہت مدد دیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا کہ عورت ایموشنز کو ریزن سے علیحدہ نہیں کر سکتی. ایک کتاب ہے اسلام دی مس انڈرسٹوڈ ریلیجن اور اس کا اردو ورژن ہے اسلام اور جدید ذہن کے شبہات. ایک کتاب ہے سید قطب کی، عربی کتاب ہے جس کا اردو اور پھر انگریزی بھی ترجمہ ہوا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہی بات جو یہاں انہوں نے لکھی ہے نا کہ ایموشن کو ریزن سے الگ نہیں کر سکتی. مثلاً اگر ایک عورت جو ہے اس نے کسی ایک شخص کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایک نوجوان لڑکا ہے جو اس کے بیٹے کے برابر ہے مثال کے طور پر، اس نے قتل کیا. اب جب وہ عدالت میں جا کے یہ گواہی دینے لگے کہ ہاں قاتل یہی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے ایموشنز اس پہ غالب آ جائیں اور وہ کہے نہیں میں نے اس کو مرنے نہیں دینا اور میں اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکتی، ہاں اس نے قتل کیا لیکن میں نہیں دوں گی گواہی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ گواہی کو چھپا جائے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایموشن کو ریزن سے الگ نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ ہے کہ جیسے سوکن کے مسئلے میں کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو بھی خواہ دوسرا فریق کتنا بھی حق پر ہو، تو چونکہ اس کے بارے میں اس کے احساسات اور جذبات ہیں ہی منفی، کیونکہ سوکن کے لیے پازیٹیو جذبات مر کے بھی نہیں ہو سکتے، یعنی ایک قدرتی بات ہے، تو اس میں وہ عقل اور جذبات دونوں کے درمیان بیلنس نہیں ہو سکتا، تو پھر اس لحاظ سے بھی گواہی دینے میں اس کو مشکل پیش آتی ہے. بہرحال یہ ایک چلتے چلتے ایک بڑا سی بات یاد آئی. ایک اور واقعہ جو سنایا کہ ایک خاتون کے کچھ پیسے چوری ہو گئے تو انہوں نے گھر کے 2 نوکروں پر خاتون خانہ نے الزام لگا دیا. پولیس ان کو پکڑ کر لے گئی. ان دونوں کو اتنا مارا کہ وہ دونوں، ایک شاید چوکیدار تھا اور ایک کک تھا یا کچھ اس طرح کی بات تھی، کہ وہ بستر پہ پڑ گئی. پولیس تو جب مارتی ہے آپ کو پتا ہے کہ کتنا مارتے، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پیسے مل گئے.
اب یہاں پر وہ کہہ رہی تھی کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک عورت کی گواہی پر اگر ایک شخص پر اتنا تشدد ہو گیا تو ایسی چیزوں پر یہاں پر ایک مرد بھی ہو تو ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک نکتہ تھا. اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ مردوں کا قوام ہونا. عورت کی فطری مجبوریوں کی وجہ سے اس پر نان نفقے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. اسی طرح گھر کو چلانے میں مختلف اہم فیصلے کرتے وقت عورت پر ایموشنز غالب ہوتے ہیں، اس لیے مرد کو یہ ذمہ داری سونپی گئی. اس ساری صورتحال کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورت کو کمتر سمجھا گیا ہے، بلکہ اس کے اوپر سے بہت سے بھاری بوجھ ہٹائے گئے. ایک بیٹی، بیوی اور ماں کی حیثیت سے اس کا جتنا خیال رکھا گیا ہے وہ دنیا کے کسی اور مذہب میں یہ نہیں ملتا. عورت کی نزاکت کو اس کا حسن قرار دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ کے لیے نازک آبگینے کا لفظ استعمال کیا ہے.